السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں حقوق و فرائض کی سیریز۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسلام کا نظام حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے جس میں انسان رشتوں اور تعلقات میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، اور حق سے مراد ایسی ذمہ داری ہے جس کو خود سے ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی انسان خود سے وہ ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ جہاں انسان کا تعلق ہوتا ہے، ذمہ داری بھی اسی کے متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً انسان کا اپنے رب سے کوئی تعلق ہے تو اس کی اپنے رب سے تعلق کی بنیاد پر اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جو تعلق ہے، اس کی وہاں پہ بھی ذمہ داریاں ہیں۔ کتاب اللہ سے تعلق ہے تو اس کی یہاں بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب اللہ کے حقوق ادا کرے، تو ان کے حقوق اس پر واجب ہیں، یعنی ان کی ذمہ داریاں اسے ادا کرنی ہیں۔ ایسے ہی انسان کا تعلق اپنے خاندان سے ہے۔ خاندان میں رہتے ہوئے اس پہ بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ خاندان میں مختلف قسم کے ہمارے رشتہ دار ہیں، جس میں والدین، اولاد، بہن بھائی، زوجین۔ اسی طرح والدین اگر ہیں تو والدین کے بھی ذمہ داریاں ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں۔ اولاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، یعنی کہ ایک گھر میں رہ کے ہر پرسن کے اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ ایز اے فادر اسٹینڈ کرتے ہیں، اس کی اپنی ذمہ داریاں، اگر وہ ایز اے مدر ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں، اس کے اپنے بچوں کی، اس کے اپنے گھر کی۔ اگر وہ والد ہے تو اس کی کون کون سی ذمہ داری ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح جو رشتہ دار ہیں ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ غریب رشتہ دار ہیں، امیر رشتہ داروں کی، غریب رشتہ داروں کے لیے حقوق و ذمہ داریاں کون سی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ رشتہ داروں کی کچھ ذمہ داریاں یا حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جس جگہ پر رہتا ہے وہاں کے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اگر انسان کسی آفس میں ہے تو وہاں پہ اسے کون سی ذمہ داری نبھانی ہے، یہ وہ خود جانتا ہے۔ اگر وہ گھر پہ ہے تو اس کو کون سی ذمہ داری اپنانی ہے۔ اگر وہ جس ملک میں رہتا ہے، ملک کا اس کو سٹیزن، اس کی کون سی ذمہ داریاں ہیں، ایز اے نیشنلسٹ اس کی کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ مثلاً اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہم کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو ہمارے ہمسائے ہیں، ایز اے ہمسائے ہماری کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں، اگر دیکھا جائے تو جس جگہ پہ انسان رہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نیبر ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر میں ہیں تو ایسے ہمارے نیبر ہیں، ہم آفس میں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا نیبر ہے، اگر ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ سیٹ پہ بیٹھنے والا بھی کوئی نیبر ہے۔ اگر آپ اسکول کی اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کوئی استاد ہیں تو آپ کے جتنی بھی وہاں پہ آپ کے ساتھ استاد کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہمسائے میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کہیں پہ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی میں تو آپ کے ساتھ جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی آپ کے ہمسائے کے زمرے میں آتے ہیں۔ معاشرے کے محروم طبقات کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یتیم کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں ان کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے یتیم کے بھی، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ مسکین و معذور افراد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پورا معاشرہ ذمہ داریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ایک جگہ پہ ایک انسان اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اگلے پرسن کی بھی اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ یہ پورا معاشرہ اور ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں حقوق و فرائض پہ بہت توجہ ہمارے اسلام نے دلائی ہے۔ وہ اسی وجہ سے دلائی ہے کہ کیونکہ کہیں پہ کسی کا حق رہ نہ جائے۔ اگر دیکھیں والدین کے حقوق ہیں تو اگر وہ ایز اے پیرنٹ ہے تو اس کے بھی ہیں، تو اگر اولاد ہے تو اس کے بھی ہیں۔ اس طرح ایک گھر کو چلانے کے لیے، ایک آفس کو چلانے کے لیے، ایک انڈسٹری کو چلانے کے لیے، اسی طرح ایک ملک کو چلانے کے لیے ہر پرسن کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو آج سے پہلے ہم نے شاید نہیں پڑھا ہوگا، انسان پر حیوانات اور نباتات تک کے حقوق واجب ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو ایز اے معاشرے میں اگر ہم دیکھا جائے تو لیونگ آرگنزمس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آتے ہیں، پلانٹس بھی آتے ہیں، ہمارے کچھ حقوق ہیں۔ اگر ہم نے پلانٹس گھر میں لگائے ہیں، ان کو پانی دینا، ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں پہ ان کو تمام نیوٹریشن مل سکے، سن لائٹ مل سکے، ان کو پانی مل سکے، ان کو ہوا مل سکے، یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلانٹس کا بھی خیال رکھے۔ اب دیکھا جائے حیوانات، نباتات میں سے
میسج آتی ہیں جتنے بھی جانور ہیں ہمارے ارد گرد جو ایز اے پیٹ اینیملز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی پیٹ اینیمل کو تکلیف ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ کوئی ایسا جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جس چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اگر ہم دیکھا جائے تو ایز اے مسلم ہم ہر جگہ پہ ایز اے ہم سڑک پہ کھڑے ہیں تو ہماری بھی تب بہت ساری ذمہ داری ہے۔ سڑک پہ کوئی چیز ایسا کوئی ہرڈل آ گیا جسے کسی کو تکلیف ہے، اس کو ہٹانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی بلی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی ہیلپ کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی پیٹ اینیملز ہوتے ہیں اور جتنی بھی یعنی کہ خاص طور پہ جو بلیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ارد گرد ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہیں، کسی کو تکلیف ہے، کسی کے لیے پانی رکھ دینا، کسی کے لیے دودھ رکھ دینا۔ اگر موسٹلی ایسا ہوتا ہے گھروں میں بلیاں رہتی تو نہیں ہے لیکن وہ چکر ضرور لگاتی ہیں، تو ان کے لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلی آپ کے گھر آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے دودھ رکھ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ مینس کہ گرمی ہے، سردی ہے، آپ ان کا اس طرح خیال رکھیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ چھت پہ پانی رکھ دیں، گرمیوں کا موسم ہے، گھر کے چاروں کونوں پہ اب جو ہے نا مٹی کے برتنوں میں پانی رکھ دیں، اور پانی پینے پرندے آئیں گے تو ثواب بھی ملے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن ایز اے مسلم ہماری بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ دیکھا جائے تو رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہی ہے، یعنی کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے، یعنی کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری اس کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا، تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے بہت سے انعامات کیے، ہمارے لیے سورج بنا دیا، ہمارے لیے چاند بنا دیا، زمین بنا دی، زمین میں وہ سب چیزیں رکھ دیں، پلانٹس، اینیملز۔ اگر ہم کہتے ہیں نا یہ چونٹیاں نہ ہوں اور یہ پیٹ اینیملز نہ ہوں تو ان کا بہت ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب کچھ نا ہمارے لیے بنا دیا۔ ہوا چلتی ہے، یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے بنا دی، ہوا نہ ہو تو ہم سانس لینے میں ہمیں کتنی دشواری ہو، اگر سورج نہ ہو تو سورج کی کرنیں کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اگر سورج نہ ہو تو شاید ہمارا دن بھی نہ ہو، ہمیں بہت سارے وٹامنس نہ مل سکیں، بہت ساری ایسی پلانٹس ہیں، بہت ساری ایسی سبزیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگا دی، فروٹس اگا دیے جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اسی لیے تو اوپر ہم نے بات کی انسان پر حیوانات اور نباتات کے کچھ حقوق ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انعامات دیے ہیں، بہت ساری بلیسنگز دی ہیں، ہمارے لیے اتنا کچھ بنا دیے، تو ان کی حفاظت کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کی پرورش کرنا، وہ ایز اے پلانٹ ہے، وہ کوئی جانور ہے، تو یہ ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا، پوری کائنات کو ہمارے لیے جو ہے نا کوششوں میں لگا دیا کہ ایک انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے ہی بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی پوری دنیا کو خدمت میں لگا دیا، انسان کے لیے یہ بھی ہے، انسان کے لیے وہ بھی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بھی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ اگر وہ ایز اے ذمہ دار شخص ہے، اگر وہ گھر میں ہے، باہر ہے، کسی ملک میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی مسجد میں ہے، کسی اسکول میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، پھر ہی وہ اشرف کہلائے گا۔ انسان کے لیے سب چیزیں پیدا ہوئیں تو اس کا فرض ہے کہ ان سے وہی کام لے جس کے لیے انہیں پیدا کیا۔ یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی، انسان اسے وہی فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا کہ انسان کہیں پہ کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھے، کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ اگر ہم دیکھا جائے تو ایسے ہم کارٹ چلاتے ہیں، جس طرح اونٹ ہے، گائیں ہے، ہم ان سے بہت سارے کام لیتے ہیں،